بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 2 اور پیج ہے 250۔ ناظرین، یہ باب اسرا کا کچھ حصہ بقیہ ہے جو آپ کے سامنے رکھیں گے ہم، سیرت النبی جلد سوم، اور مین ہیڈنگ یہی چل رہا ہے کہ جو حضور اکرم نے معراج کا واقعہ، حضور کے ساتھ واقعہ ہوا معراج کا، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آخری جو احادیث کی روح سے آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، یہ شاہ صاحب جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، ان کا بیان کردہ حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے 3-4 حصوں میں پیش کر چکے ہیں پہلے بھی، ابھی باقی ہے جو انشاءاللہ آپ سامنے رکھیں گے اس کا بقیہ حصہ۔ وی لاگ نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا۔ حدیث کا بقیہ حصہ۔ سدرۃ المنتہا حیوان کی شکل میں نمایاں نہیں ہوا، اس لیے کہ اجمالی اور مجموعی تدابیر اس سے اس طرح ہے جس طرح کلی اپنے افراد کی سیاست اجمالی کرتی ہے، اور اس تدبیر اجمالی کی بہترین شبیہ درخت ہے نہ کہ حیوان، کیونکہ حیوان میں تفصیلی قوتیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً اس میں ارادتاً قوتیں طبی سے زیادہ مؤثر صورت میں ہوتا ہے، لیکن نہروں کی جڑوں اور سوتوں کا وہاں نظر آنا تو وہ رحمت و حیات و نشو و نما کا منبع ہے جو عالم ملکوت میں اسی طرح جاری ہے جس طرح عالم ظاہر ہے۔ اس لیے وہاں بھی بعض وہ پرفیض امور نظر آئے جو یہاں اس عالم میں ہیں، جیسے دریائے نیل اور نہر فرات، لیکن وہ انوار جو اس درخت کو ڈھانکتے تھے تو وہ تنزلات الہیہ اور تدبیرات رحمانیہ میں جو اس عالم ظاہری میں وہاں چمکتی ہیں، جہاں جہاں ان کے قبول کی استعداد ہوتی ہے، لیکن بیت معمور تو اس کی حقیقت وہ تجلی ہے جس کی طرف انسان کے تمام سجدے اور بندگیاں متوجہ ہوتی ہیں۔ وہ گھر کی صورت میں اس لیے نمایاں ہوا کہ وہ ان قبلوں کی طرح ہو جو انسانوں کے درمیان کعبہ اور بیت المقدس کی صورت میں ہیں۔ پھر آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ لایا گیا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا تو جبرائیل نے کہا کہ فطرت کی طرف آپ نے ہدایت پائی، اگر آپ شراب پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ کے پسند و قبول کی امت کی پسند و قبول کہنا اس لیے تھا کہ آپ اپنی امت کے جامع و مرکز اور اس کے ظہور کے منشا معلت تھے، اور دودھ کا پیالہ پسند کرنا فطرت کا پسند کرنا تھا، اور شراب کو لینا دنیاوی لذتوں کو پسند کرنا تھا، اور آپ کو بازبان مجاز 5 وقتوں کی نمازوں کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ در حقیقت ثواب کے اعتبار سے 50 وقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کو کہ 50 وقتوں سے 5 وقت مقصود ہیں بدفعات اور بتدریج اس لیے ظاہر کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ 5 یعنی 50 وقت کو 5 کر دینے میں تنگی دور کر دی گئی ہے اور نعمت پوری ہوئی ہے، اور یہ سب بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکالمہ کی طرف منسوب ہو کر اس لیے ظاہر ہوئی کہ تمام پیغمبروں میں امت کا تجربہ اور امت کی سیاست کی آگاہی انہی کو سب سے زیادہ تھی۔ ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 2۔ انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وی لاگ نمبر 3 کی صورت میں۔ نبی کا موسم خلیفہ اول صداقتوں کا عظیم پیکر، نبی ہو داماد جس بشر کا صدیق اکبر ہے جان سے پیارا، ہے قلب امت صدیق اکبر، بشر وہ کتنا عظیم تر ہے، تمام اصحاب کا وہ سالار رہبر ذات معتبر ہے، صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر ہے جان سے پیارا۔